سڈنی کے بونڈی ساحل پر فائرنگ کے گرفتار حملہ آور پر فرد جرم عائد آسٹریلین پولیس کے مطابق حملہ آور پر دہشت گردی سمیت 50 الزامات ہیں۔ واقعے میں 15 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے۔ حملہ کرنے والے 2 افراد میں سے ایک موقع پر ہلاک جبکہ دوسرا گرفتار ہوا تھا۔ حملے کے دوران ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت ساجد اکرم کے نام سے ہوئی تھی۔ ملزم بھارت کی ریاست کے شہر حیدرآباد کا رہائشی تھا۔ آپریشن سندور کے پہلے دن ہی ہم جنگ ہار گئے تھے، سابق بھارتی وزیر اعلیٰ کا اعتراف۔ کہا 7 مئی کی آدھے گھنٹے کی فضائی لڑائی میں بھارتی جہاز مار گرائے گئے۔ طیارے مار گرائے جانے کے ڈر سے پہلے دن کی لڑائی کے بعد انہیں گراؤنڈ کر دیا گیا تھا۔ 2-3 دن میں صرف فضائی جنگ اور میزائل وار ہوئی۔ کانگریس رہنما نے کہا کہ مستقبل میں بھی اسی طرح کی جنگیں لڑی جائیں گی۔ کیا واقعی 12 لاکھ فوجیوں کی ضرورت ہے یا انہیں کوئی اور کام سونپا جا سکتا ہے؟ ٹرمپ کا نیا سفری وار، مزید 20 ممالک کے شہریوں پر پابندیاں۔ اطلاقی حکم جنوری سے ہوگا۔ طلباء اور اہل خانہ بھی عزت میں آ گئے۔ نئی پالیسی افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا ہولڈرز پر بھی لاگو۔ مکمل پابندی والے ممالک میں شام، جنوبی سوڈان وغیرہ شامل۔ امریکی میڈیا کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کے سفری دستاویزات پر بھی قطعاً جزوی پابندیوں کی فہرست میں تنزانیہ، زامبیا سمیت 16 ممالک شامل۔ افغان واقعے کے بعد ٹرمپ کا تیسری دنیا سے نقل مکانی روکنے کا اعلان۔ کشمیر بھارت کا نہ کبھی تھا نہ ہوگا، اقوام متحدہ میں پاکستان کا 2 ٹوک موقف۔ سلامتی کونسل میں بھارتی بیان کا سخت جواب دیتے ہوئے کہا جموں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر نے کہا کہ بھارت نے کئی بار پاکستان کے خلاف اشتعال انگیزی کا ارتکاب کیا۔ بھارت کا کردار ایک روگ ایکٹر کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو بھارتی سرپرستی حاصل ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ پاکستان کا سڈنی حملے میں متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی سڈنی واقعے کی شدید مذمت۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ پاکستانی مندوب کا کہنا ہے فلسطینی عوام دہائیوں سے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ بھی کیا۔ اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور 2 ریاستی حل میں رکاوٹ بننے والی یہودی بستیوں کی مخالفت کی۔ جسٹس طارق جہانگیری ڈگری کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ جسٹس طارق جہانگیری کا ہائی کورٹ کی کارروائی وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ 3 سینئر وکلاء پر مشتمل قانونی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ اکرم شیخ اور بیرسٹر صلاح الدین ہائی کورٹ میں کیس کی پیروی کریں گے۔ عزیر بھنڈاری وفاقی آئینی عدالت میں جسٹس طارق جہانگیری کی نمائندگی کریں گے۔ امریکہ میں اسرائیل کی حمایت میں کمی آئی ہے۔ امریکی کانگریس میں یہود مخالف لابیاں سرگرم ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا امریکی قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ سڈنی حملے کی مذمت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا گو ہوں۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم اور ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کے مشورے پر اہم قانون سازی کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے قانون شہادت ترمیمی بل 2025 کی توثیق کر دی۔ کنگ حمد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹڈ میڈیکل سائنسز بل 2025 منظور۔ نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس بل 2025 کی بھی منظوری دے دی گئی۔ دانش اسکولز اتھارٹی بل 2025 صوبائی مشاورت کے لیے وزیر اعظم کو واپس بھیج دیا۔ کراچی کے نالوں میں گر کر ہلاکتیں نہ تھم سکی۔ کورنگی کبڈی گراؤنڈ کے قریب نالے میں گر کر بزرگ شہری جاں بحق۔ سی سی ٹی وی ویڈیو سائیکل پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سائیکل سے سامان لاتے شہری پیدل جا رہا تھا کہ اچانک سڑک کنارے نالے میں جا گرا۔ نالے کے اطراف حفاظتی دیوار نہ ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ متوفی کی شناخت 70 سالہ کالے خان کے طور پر ہوئی جو زمان ٹاؤن سیکٹر 34 کا رہائشی تھا۔ میاں جاوید لطیف نے فیض حمید کو قومی مجرم قرار دے دیا۔ فیض حمید پر سرکاری انویسٹیگیشن سیل کے غلط استعمال کا الزام۔ فیض حمید نے ریاست کے 4 ستون ہلا دیے۔ نون لیگی رہنما کا دعویٰ۔ میاں جاوید لطیف کا تشدد کا الزام۔ بغاوت کیس میں گرفتاری کا دعویٰ۔ کرنل انعام الرحیم نے کہا کہ لاپتہ افراد کے ذمہ دار فیض حمید ہے۔ صحافیوں کو لاپتہ کرنے کے الزامات بھی سامنے آئے۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی بلال کالونی کے ہوٹل پر ایم کیو ایم کے جوائنٹ یو سی انچارج کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت 40 سالہ حاجی شہزاد کے نام سے ہوئی۔ ابتدائی تحقیقات میں واقعہ ٹارگیٹڈ معلوم ہوتا ہے۔ جائے وقوع سے 9mm پستول کے 4 خول برآمد۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق حاجی شہزاد یو سی 8 کے جوائنٹ انچارج تھے۔ پنجاب کی سبزی منڈیوں میں ماڈرن فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس متعارف۔ واٹر فلٹریشن پلانٹس بحال۔ خریداروں اور آڑھتیوں کے لیے صاف پانی دستیاب۔
نئے اسٹاف اور ویسٹ کلیکشن سسٹم کے ساتھ مارکیٹس کو جدید بنایا گیا۔ 188 ماڈرن سبزی منڈیوں میں صاف ستھرے ٹوائلٹس اور ہیلپ ڈیسک قائم۔ 2,66,000 سے زائد اسٹریٹ لائٹس بھی فعال کر دی گئیں۔ آزاد کشمیر کے صحافیوں کے وفد کی وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری سے ملاقات۔ وفد کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کے فلاحی اور ترقیاتی انیشیٹوز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اسما بخاری نے کہا کہ کشمیر اور پاکستان ایک جان ہے، مقبوضہ کشمیر کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ پنجاب حکومت کشمیری صحافیوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے۔ رینجرز اور ایس آئی یو کی کارروائی۔ بھتہ مافیا کے 5 زخمیوں سمیت 7 ملزمان گرفتار۔ ملزمان جمیل چھانگا اور سمت کاٹھیاواڑی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کارروائی کے دوران اسلحہ اور ایمونیشن برآمد کیا گیا۔ ملزمان فیکٹری مالکان، دکانداروں اور ریسٹورنٹس کو بھتہ دینے پر مجبور کرتے تھے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا عوامی عہدیدار کی جانب سے خاتون کا حجاب یا نقاب زبردستی ہٹانے کی شدید مذمت۔ حجاب یا نقاب اتارنا عورت کی عزت، شناخت اور ذاتی آزادی پر سنگین حملہ قرار۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد شدید عوامی رد عمل۔ انسانی حقوق کارکنوں کا شفاف اور قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ اسرائیل نے کینیڈین اراکین پارلیمنٹ کے وفد کو مغربی کنارے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ 6 اراکین پارلیمنٹ سمیت 30 رکنی کینیڈین وفد کو ایلن بی کراسنگ پر روک کر گیا۔ وفد سے عوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہونے کے دستاویز پر دستخط کا مطالبہ۔ کینیڈین وفد نے اسرائیلی مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ کینیڈین حکام نے اسرائیلی اقدام کو تشویشناک اور مایوس کن قرار دیا۔ ملک بھر میں موسم سرد ہے۔ محکمہ موسمیات کی مزید سردی بڑھنے کی پیشگوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ گلگت بلتستان میں بھی سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ شدید دھند کے باعث مختلف موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر حد نگاہ انتہائی کم ہے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ ٹرافی ٹور کا باضابطہ آغاز ہو گیا۔ ٹرافی ٹور کی افتتاحی تقریب بھارت اور سری لنکا کو ملانے والے مشہور ایڈم برج سے کی گئی۔ آئی سی سی کے مطابق ٹرافی ٹور کے سلسلے میں ٹرافی کل عمان روانہ ہوگی، جس کے بعد قطر، نیپال، بحرین اور منگولیا میں بھی ٹرافی ٹور کا انعقاد کیا جائے گا۔ اور انڈر 19 ایشیا کپ کے اہم میچ میں پاکستان نے یو اے کو 70 رن سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 241 رنز بنائے تھے۔ احمد حسین 65، سمیر منہاس 44 اور حمزہ ظہور 42 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ متحدہ عرب امارات کی ٹیم پاکستان کی جانب سے ملنے والے 242 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 171 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی۔